ایک دفعہ کا ذکر ہے، پرانے دور میں ایک عظیم سلطنت تھی جس کا بادشاہ تھا شاہ ظفر الدین۔ اس کا محل شہر کے بیچوں بیچ تھا، ایک اونچی پہاڑی پر جہاں سے پورا شہر نظر آتا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے محل کے اندر صرف دولت ہی نہیں بلکہ راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ ظفر الدین ایک عجیب مزاج کا آدمی تھا، کبھی وہ بہت سخت ہو جاتا اور کبھی اتنا ہنسمکھ کہ بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ جاتا۔ اس کی سب سے بڑی عادت تھی کہ وہ لوگوں کو آزماتا رہتا تھا، ہر روز کوئی نیا امتحان، کوئی نیا چیلنج۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا، کل سے جو بھی مجھے ہنسا دے گا اسے ایک صندوق سونا دیا جائے گا، مگر اگر کوئی ناکام رہا اسے سزا ملے گی۔ یہ سن کر پورے شہر میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگ خوش تھے کہ انعام ملے گا اور کچھ لوگ ڈر گئے کہ کہیں سزا نہ مل جائے۔ اگلے دن دربار پورا کا پورا بھر گیا۔ سب سے پہلے ایک مسخرہ آیا۔ اس نے عجیب کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کچھ الٹا سیدھا ناچنے لگا۔ لوگ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے، مگر بادشاہ بس ہلکا سا مسکرایا اور چپ ہو گیا۔ پھر ایک بزرگ آیا، اس نے پرانے زمانے کے لطیفے سنائے۔ لوگوں نے تالیاں بجائی، مگر بادشاہ کا چہرہ پھر بھی سنجیدہ رہا۔ پھر ایک جوان آیا جو جانوروں کی آوازیں نکالتا تھا۔ وہ کبھی بلی بن جاتا، کبھی کتا، کبھی گدھا۔ دربار میں پھر سے ہنسی کی لہر دوڑ گئی، مگر بادشاہ نے صرف سر ہلایا۔ دن ڈھلتا گیا اور لوگ تھکنے لگے، ہر کسی کی امید ٹوٹ گئی تھی۔ تبھی دربار میں ایک دروازے پر ایک غریب سا آدمی نظر آیا۔ اس کے کپڑے پرانے تھے، چہرہ سیدھا سادہ تھا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بادشاہ کے پاس آ گیا۔ دربار بالکل خاموش ہو گیا۔ سب سوچ رہے تھے کہ یہ کیا کرے گا۔ سب کو لگا کہیں یہ بھیک مانگنے تو نہیں آیا۔ کسی نے سوچا کہ یہ ہے کون؟ اس نے بادشاہ کے قریب جا کر دھیرے سے کہا، جہاں پناہ، آپ کے پیچھے کچھ ہل رہا ہے۔ بادشاہ نے فوراً گھبرا کر پیچھے دیکھا، مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ دربار میں ہلکی سی ہنسی پھیلی۔ غریب آدمی پھر بولا، جہاں پناہ، شاید آپ کے تخت کے نیچے چلا گیا ہے وہ۔ اب بادشاہ تھوڑا پریشان ہو گیا۔ وہ اٹھ کر تخت کے نیچے جھانکنے لگا۔ اب تو دربار میں زور زور سے ہنسی گونجنے لگی۔ بادشاہ کو سمجھ آیا کہ اس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ پہلے اس کا چہرہ لال ہو گیا، مگر پھر وہ خود بھی ہنس دیا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے بیوقوف بنا دیا، لیکن تم نے وہ کر دیا جو کوئی نہیں کر سکا ابھی تک۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غریب آدمی کو سونا دے دو۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ بادشاہ نے اس آدمی کو روکا اور پوچھا، تم نے یہ چال کیسے سوچی؟ غریب آدمی نے مسکرا کر بولا، جہاں پناہ، لوگ آپ کو ہنسانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو حیران کر دیتا ہوں، کیونکہ ہنسی اکثر حیرانی سے پیدا ہوتی ہے۔ بادشاہ اس کی بات سن کر گہری سوچ میں چلا گیا۔ اس دن کے بعد بادشاہ نے اپنی عادت بدل دی۔ اب وہ لوگوں کو سزا دینے کے بجائے ان کی بات سمجھنے لگا۔ دربار بھی ہلکا پھلکا اور خوشگوار ہو گیا۔ اور وہ غریب آدمی، اس کا کیا؟ اسے بادشاہ نے اپنا وزیر بنا لیا، کیونکہ اس نے صرف بادشاہ کو ہنسایا نہیں تھا بلکہ اسے ایک نئی سوچ بھی دی تھی۔ اس طرح شاہ ظفر الدین کی کہانی صرف ایک ہنسنے والی کہانی نہیں رہی بلکہ ایک سبق بھی بن گئی کہ کبھی کبھی سب سے بڑی طاقت ہنسی اور سیدھی سی عقل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا خیال رکھیے۔